قربانی کے گوشت کی اصلی جگہ فریزر میں نہیں ہے. کہاں ہے وہ جگہ؟ کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے اسلام میں بڑے ہی خوبصورتی سے اس کے تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بہت ضروری ایک حصہ غریبوں کا حصہ ہے. آپ خود سوچیں، آپ جاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پر ہیڈ آرام سے 2-2.5 ہزار کا کھانا، پر ہیڈ کی بات کر رہی ہوں. 5 فیملی کے ممبرز ہیں تو دیکھیں بل کہاں جاتا ہے. آرام سے آپ جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، ڈش انجوائے کرتے ہیں، ایمبینس انجوائے کرتے ہیں اور روٹین میں کرتے ہیں. آپ لوگ وہ ہیں جو 3 سے 4 بکرے بھی کر سکتے ہیں، گائے بھی کرتے ہیں، کیمل بھی کرتے ہیں، اونٹ بھی کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں اپنے فریزر میں اتنے دن گوشت سنبھال کے آپ کو کیا ملے گا؟ کون اس کا اصلی حقدار ہے؟ وہ جو پورا سال گوشت خرید نہیں سکتا، وہ جو گوشت کو ترس کے دیکھتا ہے، وہ جو دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے تصویریں کھانوں کی دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹی وی پہ ایڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گوشت ایسا پکتا ہے تو اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. وہ اصلی حقدار ہے. ان کی دعائیں لیں، ان کو بانٹیں. عید کے 3 دن سے زیادہ چوتھے دن اپنے گھر میں وہ گوشت نہ رکھیں، اس کو بانٹ دیں. یقین مانے وہ خوشی جو بانٹنے سے ان کو ملے گی، اور ان کی خوشی دیکھ کے وہ جو خوشی آپ کو ہوگی اور اس سے زیادہ خوشی آپ کے رب کو ہوگی. آپ اس کا سوچیں. اس لیے یہ عید پہ جو آپ حصہ غریبوں کا رکھیں گے، اس حصے کو زیادہ رکھیے گا. اپنے فریزر کو گوشت کا گھر نہ بنائیے گا، اس کو بانٹیے گا. لوگ عید سے پہلے فریجوں کو صاف کرتے ہیں، ڈی فراسٹ کرتے ہیں، ڈی فریزر کھول دیتے ہیں تاکہ ڈھیر ساری جگہ ہو. ہاں وقتی رکھیں، ظاہر خراب نہ ہو، گرمی ہے، لیکن اس کے پیکٹ بنا کے اس کو وقتی بانٹیں تاکہ عید کی خوشی ہر وہ غریب انسان انجوائے کر سکے جو پورا سال اس بڑی عید کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. بہت سے سائل آتے ہیں، بہت سے سائل آتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں بار بار آ رہے ہیں. وہ بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں. وہ بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کے در پہ کوئی آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. یہ عید بانٹنے کی عید ہے. اس پہ خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں لے کے آئیں. بہت شکریہ.